من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس امت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد مبارک عام طور پر پڑھا اور سنا جاتا ہے، جس میں ارشاد فرمایا گیا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم خیر امت ہو اور تمام انسانوں کے لیے تم کو نکالا گیا، پیدا کیا گیا، اس امت کو برپا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ایک بات اور جگہ یہ ارشاد فرمائی: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ ہم نے جو کوئی بھی رسول بھیجا اپنی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا، اس علاقے کے لوگوں کی زبان کو جاننے والے نبی و رسول بھیجے گئے۔ آج ہماری جو حالات ہمارے ہیں، ہماری جو تباہی ہے، اس کے جو اسباب ہیں، ان میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے انسانی برادری اور ابنائے انسانیت کے متعلق جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رکھی تھی، ہم نے اس میں کمی اور کوتاہی کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود ایسی تھی کہ آپ تمام انسانوں کو نفع پہنچانے والے تھے، صرف مسلمانوں کو نفع پہنچانے والے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ کو وحی کے بوجھ سے ایسا محسوس ہوا کہ جان نکل جائے گی، اور اپنی زوج مطہرہ حضرت خدیجہ کے سامنے آپ نے کہا کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہو رہا ہے، تو حضرت خدیجہ نے اس وقت حضور سے کہا کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اس وجہ سے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، ناداروں کے کام آتے ہیں، مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ تو آپ نے یہ 40 برس کی جو زندگی گزاری اور اس میں آپ نے یہ کام کیے، تو آپ کو تو بت پرستی سے کوئی رغبت نہیں تھی، نعوذ باللہ ہو بھی نہیں سکتی۔ نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، اور وہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتے ہیں، تو آپ نے کبھی کیا بھی نہیں، کبھی آپ کو کوئی رغبت نہیں تھی، اور آپ دیکھتے تھے کہ یہ سارے لوگ بت پرستی میں مبتلا ہیں، مگر اس کے باوجود آپ کا ان کے ساتھ سلوک ایسا تھا، آپ ان کے کام آتے تھے، آپ ان کو نفع پہنچاتے تھے۔ آپ نے 40 برس پورے ایسے ہی گزارے۔ آپ اخیر کے 6 مہینوں میں وحی کے نازل ہونے سے پہلے آپ غار حرا میں جا کے عبادت میں مشغول رہتے تھے، تو زیادہ وقت آپ کا وہیں گزرتا تھا۔ حضرت خدیجہ نے اس وقت اس کا بھی ذکر نہیں کیا۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ حضور کی وہ صفات ذکر کی ہیں جن صفات کا تعلق مخلوق کی خدمت سے ہے، کیونکہ مخلوق ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور انبیاء کو جو چیز دی جاتی ہے وہ پوری انسانیت کے لیے درد ہوتا ہے، شفقت ہوتی ہے جو انبیاء کو دی جاتی ہے، پوری انسانیت پر شفقت ہوتی ہے ان کے دل میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی گزاری۔ پھر اس کے بعد بھی مکے کی زندگی میں جبکہ آپ دعوت دے رہے تھے اور لوگ آپ سے دشمنی کر رہے تھے، آپ کا کردار، آپ کا کیریکٹر ایسا تھا کہ دشمن بھی اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ جب آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو حضرت علی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ امانتیں واپس کر کے آنا، تو وہ امانتیں مکے والوں کی امانتیں،
تو مکے والے باوجود اس کے کہ آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں مگر ان کو اعتماد ہے آپ کی امانت پر، آپ کی دیانت پر. یہ نہیں کہ بھائی کسی غیر مسلم کا مال ہے لہذا اس کو ہڑپ کر لیا جائے. نہیں ہے، مسلمان امانت اور دیانت کا ایسا نمونہ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نمونہ ہے، اور اس امت کو ذمہ داری بھی یہی دی گئی کہ یہ امت پوری انسانیت کو نفع پہنچانے کا کام کرے، فائدہ پہنچانے کا کام کرے. یہ خیر امت ہے اس وجہ سے کہ اخرجت للناس، کہ تمام انسانوں کے نفع کے لیے اس کو پیدا کیا گیا. اور میں نے جو دوسری آیت مبارکہ پڑھی ہے وہ جس قوم کی طرف نبی بھیجے گئے، نبی ہر زمانے میں اس قوم کی زبان کو جاننے والے تھے. آج ایک تو انسانی رشتے سے اور انسانی حیثیت سے دین کی دعوت کی ذمہ داری ہو، یا اگر قبول نہ کریں تو اس کے اوپر تو کوئی دباؤ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے حقوق باقی رہتے ہیں اور ان کے انسانی حیثیت سے ان کے کام آنے کی ذمہ داری مسلمان پر ہوتی ہے. تو وہ اس حیثیت سے بھی اور پھر تمام پہلوؤں سے ایک جو تعلق ہمارا ابنائے وطن سے، ابنائے انسانیت سے ہونا چاہیے وہ تعلق نہیں ہے. اور اس میں ایک چیز ہماری قوم کی زبان سے ناواقفیت ہے. ہماری قوم کی جو زبان ہے ہم اس سے واقف نہیں ہیں. جیسے ہماری ریاست میں بھی تیلگو زبان ہے، ہم کو ہمارے بچوں کو اس زبان سے واقفیت حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ انبیاء قوم کی زبان کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں، تو انبیاء کے وارثین کو بھی اپنی قوم کی زبان سے واقف ہونا چاہیے. لیکن آج ہم اپنی قوم کی زبان سے واقف نہیں ہیں، علاقائی زبان سے واقف نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں ہم ان کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کر پا رہے ہیں. اس کے نتیجے میں غلط فہمیاں ہیں جن کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے. جو لوگ ان غلط فہمیوں کو دور کر سکتے ہیں، دور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے پاس زبان نہیں ہے، اور جو زبان جانتے ہیں ان کو غلط فہمیوں کے دور کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ وہ خود غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ناواقف مسلمان خود غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں. تو جو مسلمان ایسے ہیں کہ جو ان لوگوں کی زبان جانتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے اندر غلط فہمیوں کو دور کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور جن کے اندر وہ صلاحیت ہے وہ زبان کو نہیں جانتے. اس خلا کو دور کرنا وقت کی ایک اہم ضرورت ہے. قوموں کی زندگی میں سال 2 سال کوئی اہمیت نہیں رکھتے. پلان بنائے جاتے ہیں لمبی مدت تک کے لیے. 10 سال میں ایک نتیجہ حاصل کیا جائے، 20 سال میں ایک نتیجہ حاصل کیا جائے، تب بھی بہت مختصر وقت ہے، وہ بہت لمبا وقت نہیں ہے. قوموں کی زندگی میں، افراد کی زندگی میں آپ کو وقت لمبا دکھے گا وہ، مگر قوموں کی زندگی میں لمبا وقت نہیں. ہم کو ایک منصوبہ بنانا چاہیے کہ ہم علاقائی زبانوں پر محنت کریں گے، اور ہم اس انسانی رشتے سے جو حقوق ہمارے ذمے عائد ہوتے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کے لیے ہمیں اس زبان کو سیکھنا ہے. اب ہم لوگ اسی ریاست کے ہیں، لیکن ہمارے بہت سے بچے واقف نہیں ہیں علاقائی زبان سے، یا ہے بھی تو بہت معمولی درجے کی زبان ہے. ضرورت اس کی ہے کہ بھئی زبان اچھی ہو، کیونکہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو قوموں کی زبان انبیاء جانتے تھے، یہ زبان بھی کام چلاؤ زبان نہیں ہوتی تھی، بہت اعلیٰ درجے کی زبان ہوتی تھی. انبیاء کی زبان جو ہوتی ہے، ان کی جو فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، وہ کام چلاؤ، وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے. ان کی زبان کام چلاؤ قسم کی نہیں ہوتی. حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ بنگلہ دیش تشریف لے گئے تھے، تو وہاں بھی حضرت نے فرمایا تھا کہ آپ لوگوں کو بنگلہ زبان اور ادب پر توجہ دینا چاہیے، کیونکہ مدرسوں میں رہنے والے بہت قرآن و حدیث پڑھا رہے ہیں، مگر جو بنگلہ زبان و ادب ہے، اس کے اخبارات ہیں، اس کے رسائل ہیں، اس میں لکھے جانے والے مضامین ہیں، کہانیاں ہیں، وہ سارے کے سارے دوسروں کے قبضے میں ہیں. اس میدان پر دوسروں کا قبضہ ہے. آپ کو سیکھنا چاہیے. تو ہر علاقے میں ضرورت ہے، چاہے ہم تلنگانہ کے ہوں، مہاراشٹرا کے ہوں، کرناٹکا کے ہوں، جہاں کہیں کے بھی ہوں، ہمیں اپنی علاقائی زبان سے واقف ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کے وارث ہیں، ہمارے اوپر انسانیت کے متعلق ذمہ داری ہے،
ان کی خدمت کی ذمہ داری ہے، ان کو نفع پہنچانے کی ذمہ داری ہے، اور اس اعتبار سے ان سے ہمیں رشتے استوار رکھنا ہے۔ ہم شرک کے کاموں میں شریک نہیں ہوں گے، مگر باقی سماجی سطح پر ہمارے تعلقات جو ہونے چاہیے وہ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے دشمنوں کو غلط فہمیاں پھیلانے کا موقع مل رہا ہے۔ آج کل ایک کلپ واٹس ایپ پر چل رہا ہے اور اس میں بہت جھوٹ اور غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے، اور افسوس ہوتا ہے کہ مذہبی طبقہ بھی اگر اس طرح کی غلط بیانیاں کرنے لگے تو پھر کون انسانیت کو بچائے گا؟ چاہے مسلمان ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، ہر مذہب سچائی کا درس دیتا ہے، اور ایک صاحب مذہبی لباس پہنے ہوئے ہیں اور وہ اتنا جھوٹ بول رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مدرسوں میں اتنا ہتھیار جمع کر لیا گیا کہ کچھ پوچھو مت۔ انہیں اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ آپ سے کیا کہا جائے کہ مدرسوں میں کاٹنے کی صحیح چھری مل جائے بھی تو بڑی بات ہے، کوئی اعلیٰ کوالٹی کی چھری مل جائے تو بھی بڑی بات ہے۔ کہاں کا ہتھیار ہے؟ اتنا بڑا جھوٹ اتنا دھڑلے سے پہنچایا جا رہا ہے۔ اب وہ سارے لوگ سن رہے ہیں، سارے لوگ، یہ غلط فہمیاں اتنی عام ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا، غیر مسلمان دوست، تو مدرسوں کے متعلق گفتگو کی، تو اس مسلمان دوست نے کہا دیکھو بھائی مدرسوں میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے کہا ارے نہیں بھائی تم لوگ بولتے ہو مگر میں نہیں مانوں گا۔ ایک مرتبہ رات میں 12 بجے وہ دوست اپنے دوست کو اس نے فون کیا، کیا بات ہے بھائی اتنی رات کو؟ کہا کہ تم بولتے تھے نا کہ میں مدرسہ لے جا کے بتاؤں گا کہ مدرسے میں کچھ نہیں ہے، تو چلو اب چلو، اس لیے کہ اگر تم مجھے پہلے سے لے جاتے تو وہاں بول بتا کے چھپا لیتے، میں چاہ رہا ہوں کہ اب چلوں تمہارے ساتھ۔ تو اس نے کہا بہت اچھا ہے چلو میرے ساتھ۔ تو رات میں 12 بجے لے کے گیا، دروازہ کھلوایا، اندر جا کے دیکھا تو اب وہ دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے، تہخانہ کہاں ہے، ٹریننگ کہاں ہوتی ہے، ہتھیار کہاں، اس نے سب کچھ دیکھ لیا، وہاں کچھ نہیں ملا اس کو، مگر غلط فہمیاں اتنی عام ہیں، اتنی عام۔ ایک عجیب واقعہ ہے کہ حضرت مولانا عبداللہ حسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لا چکے ہیں، اور اب حضرت کے کام کے جو ذمہ دار ہیں پیام انسانیت کے مولانا بلال صاحب، مولانا بلال عبد الحی حسنی دامت برکاتہم، وہ بھی تشریف لاتے رہتے ہیں۔ حضرت مولانا عبداللہ حسنی صاحب کے پاس ایک صاحب آئے، اور وہ آئے مولانا کے پاس، اور ندوے میں مولانا ان کو اوپر کی منزل میں لے گئے، اور بہت اچھے خوشگوار تعلقات ماحول۔ تو وہ جب مولانا ان کو اوپر لے گئے تو اوپر جانے تک ان کا سانس پھولتا رہا۔ بعد میں خیر تعلقات ان سے بہت ہو گئے تھے، تو بعد میں انہوں نے پوچھا کہ مولانا میں جب پہلی مرتبہ آیا تھا اور آپ مجھے اوپر کی منزل میں لے گئے تھے تو میرا سانس کیوں پھولنے لگا تھا؟ مولانا نے کہا کیوں پھولنے لگا تھا؟ میں تو سمجھا کہ زینے چڑھنے سے چڑھیا کرنے سے۔ میں نے کہا نہیں، اصل میں بات یہ تھی کہ اس وقت مجھے ڈر ہونے لگا تھا، اس لیے کہ ہم لوگ یہ سنتے تھے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لے جا کے کوئی اگر غیر مسلم مل جائے ان کو تو کاٹ کے اس کا گوشت کھا لیتے ہیں، تو مجھے ڈر ہونے لگا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے ساتھ، تو اس لیے میرا سانس پھولنے لگا۔ اس قدر نفرت پھیلائی جا رہی ہے، اور یہ حقیقت ہے، نفرت پھیلائی جا رہی ہے، مستقل نفرت پھیلائی جا رہی ہے، ٹی وی کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے۔ ذہن اتنے مسموم، چھوٹے معصوم بچوں کے ذہن زہریل۔ کیا علاج ہے آپ کے پاس اس کا؟ آپ اپنی جگہ تقریر کر رہے ہیں، آپ اپنے جمعہ میں تقریر کر رہے ہیں، آپ اپنے جلسے کرتے ہیں، آپ کے جلسے میں آپ بولتے ہیں، آپ ہی سنتے ہیں، آپ کے میگزینز میں، آپ کے اخبارات میں آپ ہی لکھتے ہیں، آپ ہی پڑھتے ہیں۔ جن کو غلط فہمیاں ہیں ان تک پہنچانے کا کیا نظام ہے آپ کے پاس؟ بہت ہم بھی کچھ نہیں کر سک رہے ہیں۔ مجھے بھی فکر ہے کہ اپنے اداروں کے اندر ہم ایسے اساتذہ رکھیں، ٹیچرز رکھیں جو تیلگو پڑھائیں، علاقائی زبانیں پڑھائیں۔ ہمارے پاس نہیں ہے وسائل۔ ہماری یہ بڑی غلطی ہے کہ ہم سماج سے ایک طرح سے کٹ گئے ہیں۔ جس سماج میں ہمیں زندگی گزارنا ہے، سماج سے کٹ کے زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہم وہ شرک کے کام میں شریک نہیں ہوں گے، لیکن باقی کام میں تو شریک ہوں گے، خوشی غمی میں شریک ہوں گے، ان کی شادی کے موقع پر ان کے کام آئیں گے، ان کے گھر میں کوئی غمی ہوگی ان کے کام آئیں گے، کوئی بیمار ہوگا اس کے کام آئیں گے۔ انسانی بنیادوں پر بہت سی، ہمارے نبی کا نمونہ ہے، ہمارے نبی نے انسانی بنیادوں پر سب کی خدمت کی ہے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی آپ کا سب کے ساتھ ایسا بہترین تعلق تھا کہ کچھ پوچھیے۔ آپ یہودی بیمار ہوتا اس کی عیادت کے لیے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم نے اپنی زبان بھی الگ کر لی، اپنے سماج کو ایک ایسا الگ کر لیا
اور دشمن بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم الگ تھلگ ہو جائیں اور وہ غلط فہمیاں پھیلاتے رہے. تو اس کا ایک مستقل جو کام کیا جا سکتا ہے اس کے سلسلے میں. اور میں نے جیسے کہا کہ افراد کی زندگی میں سال 2 سال بڑے ہوتے ہیں، مگر قوموں کی زندگی میں دہائیاں بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اگر ہم یہ طے کر لیں کہ آئندہ 10 سال میں 20 سال میں ہم اپنے، اور میں صرف مدرسوں میں پڑھنے والے نہیں، اسکولوں میں پڑھنے والوں کا بھی مزاج ہمارے بچوں کا یہ ہے کہ تیلگو میں دلچسپی نہیں لیتے. ہمیں لینا چاہیے. ہم جس ریاست میں رہتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہمیں ان سے روابط رکھنا ہے، ہمیں ان کے حقوق ادا کرنا ہے، ان کے کام آنا ہے. ہم اپنے دین کی حفاظت کے ساتھ، مگر سماجی سطح پر ہمیں ان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. ہم اگر اس زبان سے دور رہیں گے تو ہم کیسے ان سے روابط رکھیں گے؟ تو اسکولوں کے بچے ہوں، مدرسوں کے بچے ہوں، اور ہر ریاست کے لوگوں کو اپنی علاقائی زبان کے متعلق طے کرنا ہے کہ ہم ایک لمبے عرصے تک اس کے اوپر محنت کریں گے اور ہم اپنے معاشرے سے جڑیں گے تاکہ غلط فہمیوں کا ازالہ ہو، تاکہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں، ہم اپنی ڈیوٹی کو ادا کر سکیں. ہمارے اوپر خود اللہ نے ڈیوٹی رکھی ہے. اللہ نے ہم کو اخرجت للناس فرمایا ہے، اللہ نے ہم کو نبی کا وارث بنایا ہے، اور نبی کو اللہ نے بغیر قوم کی زبان کے بھیجا نہیں ہے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم، کوئی رسول ہم نے ایسا نہیں بھیجا جو اپنے قوم کی زبان کو جانتا نہ ہو. ہم اپنے قوم کی زبان سے بے خبر، اپنے اطراف کے لوگوں سے بے خبر. تو اس وجہ سے ہم کو کوشش کرنا ہے، ہم کو بدلنا ہے اس ماحول. غلط فہمیاں اتنی بالکل جھوٹ کی بنیاد پر اور اس تیزی سے پھیلائی جا رہی ہے کہ پوچھیے مت. اور بعض وقت ہوتا ہے کہ بھئی کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. ٹھیک ہے، جو حالات آتے رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، اور اصل ڈور اللہ کے قبضے و قدرت میں. ہمارا کام ہے کوشش کرنا. ہم کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے ہم کو ان کاموں کا تہیہ کرنا ہے. آج نہیں کل ضرور نتیجہ نکلے گا. اور جو حالات آ رہے ہیں اور جو نتائج غلط ظاہر ہو رہے ہیں تکلیف دہ ہمارے لیے، وہ خود ہمارے اعمال کا نتیجہ. جیسے میں نے گزشتہ عرض کیا کہ بھئی اگر کوئی طلاق کے پہ قانون بنا دیتا ہے یا کسی چیز پہ قانون بناتا ہے، اور ایسا قانون جو مناسب نہیں ہے، جو خود عورتوں کے حق میں نہیں ہے، تو ہم اس پہ احتجاج کرنے تیار ہیں، ہم اس پہ رد عمل ظاہر کرنے تیار ہیں. مگر کون ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب آپ نئے سال کی تقریبات کے نام پہ اللہ کی نافرمانیاں کرو؟ آپ اسے نہیں چھوڑتے. ابھی میں نے عرض کیا کہ بھائی کیا ہماری جو شادیاں ہو رہی ہیں، ہماری زندگی کا ہر پہلو ہے، کیا ہماری جو شادیاں ہو رہی ہیں، کیا ہماری شادیوں سے ہمارے برادران وطن کو یہ میسج جاتا ہے کہ بھائی مسلمان کے سماج میں شادی ایسی ہوتی ہے کہ لڑکی والوں پہ بوجھ نہیں پڑتا؟ آپ بتائیں مجھے کہ کیا ایسا میسج ہماری شادیوں سے ہمارے بھائیوں کو جاتا ہے کیا؟ کوئی بتائے. آج نہیں کل بتائیے آپ. لوگ کہتے ہیں مولانا بہت سخت ہیں. بھائی اتنا سخت ہے تو کیسا، اتنا بھی رکھا ہے کیا، اتنا بھی سکھا ہے کیا؟ اچھا صاحب ہمارا سخت چھوڑ دو، ہمارا رکھا چھوڑ دو، ہمارا سکھا چھوڑ دو، آپ کا نرم ذرا ایسا بتاؤ مجھے کہ آپ کے ابنائے وطن کو یہ میسج جا رہا ہو. تقریروں سے کیا فائدہ ہے، لٹریچروں سے کیا فائدہ ہے؟ خالی تقریریں کرتے رہو، کتابیں بانٹتے رہو، لٹریچر بانٹتے رہو. کیا آپ کی عملی زندگی آپ کے سماج کو یہ میسج دے رہی ہے کہ آپ ایک ایسی امت ہیں کہ آپ کے پاس شادی میں لڑکی والوں پہ بوجھ نہیں پڑتا، لڑکے والوں کو ذمہ داری اٹھانا پڑتا ہے؟ آپ بتائیے. ہم اسی وقت مسلمان بنیں گے صحیح معنوں میں شادی میں. کسی مولانا کو بلا کے تقریر کرانے سے فائدہ نہیں ہے، کسی حضرت کو بلانے سے فائدہ نہیں ہے، خالی مسجد میں چل لینے سے فائدہ نہیں ہے. صحیح معنوں میں مسلمان اس وقت بنیں گے ہم جبکہ اس ملک کے باشندوں کو کھلے طور پر یہ میسج ملے، وہ جان لیں اچھی طرح سے کہ مسلمان کا سماج ایسا ہے کہ مسلمان کے سماج میں شادی میں لڑکی والے پہ کوئی بوجھ نہیں پڑتا. جس وقت یہ صورتحال پیدا ہوگی اس وقت ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہوں گے. خالی قاضی صاحب سے خطبہ پڑھا کے پورے مسلمان نہیں ہوتے. تو جو حالات آ رہے ہیں یہ ہماری اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہماری اپنی طرف سے جو اللہ کی کھلی نافرمانیاں ہو رہی ہیں ان کا نتیجہ. باقی مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے. اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے. دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا. جو ہو رہا ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہم اپنے اعمال کو بدلیں، اپنے کیریکٹر کو بدلیں، اپنے کردار کو بدلیں،
خالی نماز روزے کے نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں مسلمان بنے. شادی میں مسلمان، طلاق دینے کا مسئلہ ہے تو مسلمان، گھریلو زندگی میں مسلمان، کاروبار میں مسلمان، دیانت امانت میں اسلام ہمارے ظاہر ہو. اور پھر ہم اپنے ابناء انسانیت کے جو حقوق اللہ نے ہمارے اوپر عائد کیے ان حقوق کو ادا کریں. اللہ نے ہمیں اخرجت للمسلمین نہیں فرمایا، خیر امتین کا لقب اس لیے نہیں دیا، خیر امت کا لقب اللہ نے دیا اخرجت للناس کہہ کے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی مسلمانوں کی خدمت نہیں کی، ہر فرد بشر کی آپ نے خدمت کی ہے، اس کو نفع پہنچانے کا آپ نے کام کیا. وہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. اور اس سلسلے میں ایک بڑا اہم کام علاقائی زبانوں پر بہت خصوصی توجہ دینے کا. زبان اعلیٰ درجے کی حاصل کریں، اپنے سماج سے جڑیں اور اللہ کی کسی نافرمانی میں شرکت کیے بغیر اپنے اطراف کے سماج سے ہم جڑیں، ان کے ساتھ رہیں بسیں، تاکہ ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ بھی ادا ہو، جو غلط فہمیاں ہیں وہ بھی دور ہوں، ورنہ یہ خلیج بڑھے گی اور دشمنوں کو اس سے غلط فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا. اللہ تعالیٰ ان حالات میں جو کام کرنے کے ہیں محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اللہ تعالیٰ ان کی سمجھ اور پھر ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے.